السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں کسی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خصوصاً ہمارے جو علماء کرام حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب، حضرت علامہ سید عبدالجلیل صاحب قبلہ، اور بھیونڈی سے تشریف لائے مفتی محبوب رضا صاحب، کرلا سے تشریف لائے حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب اور حضرت علامہ مفتی نعیم الحق صاحب، حضرت علامہ مولانا نور محمد صاحب، اور بھی دیگر ہمارے علماء کرام ہیں۔ یہ لوگ مصروف ترین ہیں، لیکن اس فقیر کی درخواست پہ یہ تشریف فرما ہوئے مجھے بڑی خوشی ہے، اور خاص طور پر حضرت حافظ و قاری سید عبدالوسیع صاحب اور مولانا رفیق رضوی صاحب، یہ دو حضرات جو بہت مصروف بھی رہتے ہیں اور کچھ علیل بھی رہتے ہیں، لیکن خصوصیت سے تشریف لائے۔ ہمارے مشہور نعت خواں شاداب رضا، جن کے بارے میں حضرت قائد اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ انڈین اویس قادری ہیں۔ باوجود علالت کے وہ بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی نعت کلام پیش کیا، اور مشہور نعت خواں اندلیب رسالت جناب صادق رضا رضوی صاحب، جن کو ہمارے ناظم اجلاس نے چار یار کہا، اللہ ان کی زبان مبارک کرے، اور واقعی پہلے جیسے یہ چار یار تھے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ یہ چاروں ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے نعت شریف کا نغمہ پیش کرتے تھے۔ پھر دوری کیا چیز ہے؟ میں نے آج سے تقریباً 3 سال یا 4 سال پہلے دونوں حضرات کو بیٹھایا، اختلافات دور ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے گلے لگے، آئندہ کوئی کسی کے خلاف کسی طرح کی کوئی پوسٹ وغیرہ نہیں کرے گا، لیکن پتہ نہیں، اچھا پھر اس کے بعد یہ لوگ ایک ساتھ جلسے میں شریک بھی ہوتے رہے، اور پھر اچانک بھی دوری ہو گئی۔ اب ان لوگوں سے گفتگو ہوئی تو نہ انہوں نے ان کے خلاف کہا، نہ انہوں نے ان کے خلاف کہا۔ اب کون خلاف بولتا ہے؟
چاہے ان کے چاہنے والے بولتے ہیں یا ان کے چاہنے والے بولتے ہیں، اس میٹنگ میں میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے اپنے عقیدت مندوں کو لگام دیں. وہ محبت میں دوسروں کی اہانت کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ علماء کی اہانت، مفتیان کرام کی اہانت. یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. ایسی تعریف کہ کسی کی تذلیل ہو خود حدیث پاک میں منع ہے. یہاں تک کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف کے جس میں اس موقع فرمایا کہ مجھ کو یونس ابن متیٰ پر، یعنی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام پر فوقیت دینا اس معنی میں کہ وہ موقع پڑا تو اب آبادی چھوڑ کے چلے گئے معاذ اللہ، اس طرح کہنا، اور حضور موقع پڑا تو ڈٹے رہے. تو اس میں ایک نبی کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے. سرکار نے ایسی تعریف سے منع فرمایا، اپنی تعریف کرنے سے اس طرح منع فرمایا. ہم تو امتی ہیں. اس لیے میں ان دونوں شخصیتوں سے کہنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے مجھے بامبے شہر کا قاضی بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی قاضی شرع، نکاح خاں والا قاضی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک کہ بورڈ پہ لکھا رہتا ہے چیف قاضی. اب وہ نعت خاں کر رہا ہوں، نکاح خاں ہے نہیں. مجھے یہاں کا قاضی شرع بنایا رسول بلاد بامبے کا. اس اعتبار سے مجھے یہ حق ہے کہ میں ان دونوں کو حکم دے سکوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی خدمت کے لیے نہیں کہ آپ لوگ جو سبحان ہیں اللہ. جتنا نذرانہ وصول کرتے ہیں اس میں سے آدھا میرے وہاں بھیج دیجیے، یہ نہیں درخواست کرنا. گھبرائے نہیں یہ لوگ. میں مسلک کا درد رکھتا ہوں. بے شک، بے شک. میں چاہتا ہوں کہ آج مسلک حق پہ ہر طرف سے یلغار ہے. صلح کلیت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. نئے نئے نام کے ساتھ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے. اپنے کو سنی بھی بولتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالی بھی دیتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو مسلک حق پہ ہر طرف سے یلغار ہے. اور ہم اگر آپس میں متفق نہیں ہوئے، ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، تو ہمارے مسلک کا زبردست نقصان ہے. اس لیے اگر ہماری کسی طرح سے سبکی ہوتی ہو، ہمارے سلسلے میں کوئی تذلیل ہماری کرے، ذلت کرے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسلک کے معاملے میں متحد ہو جاؤ. بے شک، بے شک. مسلک کے معاملے میں متحد ہو جاؤ، اور آپ سب اپنے اپنے ماننے والوں کی زبان بند کرو، ان کے قلم پر پابندی لگاؤ کہ بھائی یہ ہمارا معاملہ ہے. وہ ہمیں گالی دیا، ہم نے معاف کیا. انہوں نے ان کو گالی دیا، انہوں نے معاف کر دیا. معاف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. بے شک. معاف کر دینا یہ بڑائی ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے ایک بات کہی، پوچھا گیا ان سے کہ یزید کا کیا معاملہ ہے، یزید کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یزید کا معاملہ امام حسین کے سپرد کر دیا جائے تو امام حسین ضرور اسے معاف کر دیں گے. ان کے گھر والوں کو اس نے بھوکا پیاسا مارا، قتل کیا، کتنی اذیتیں دی، لیکن امام حسین اللہ اکبر گہوارِ رسالت کے پروردہ ہیں. رحمت للعالمین کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، آنکھ کھولی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا معاملہ امام حسین اہل بیت اطہار کے سپرد ہوگا تو وہ لوگ معاف کر دیں گے. تو بات تو یہ ہے، یہ لوگ اتنے رحم دل،
اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قرآن مجید میں جو صفت بیان کی گئی ہے، تو پہلی صفت صحابیت کے بعد اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو آج اس کے برعکس ہو رہا ہے، سب کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کی نہ مخالفت کر رہے ہیں، نہ ان کا رد کر رہے ہیں، نہ ان کا رد کر رہے ہیں، اپنے ہی اپنا رد کیے جا رہے ہیں، سب چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ ہنس رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، ان کی پوسٹ کو جو ہے دلیل بناتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہم کو اگر یہ کافر کہہ رہے تو کیا ہے، تو اپنے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو کہ بعض گمان حرام ہے، گناہ ہے، تو جو بعد میں گمان کرتا ہے نا، اب بھائی اب ہم نے، ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے، ہم نے ایک جملہ کہا، پکڑنے والے نے پکڑ لیا، دیکھو فلاں کے بارے میں کہا ہوگا اس نے، ارے تو نے اس کا دل دیکھا ہے کہ کس کے بارے میں کہا؟ تمہیں علم غیب ہو گیا؟ اگر کچھ کوئی جملہ کہا اس نے تو یہ کیسے آپ نے یقین کر لیا؟ یقین تو چھوڑو، کیسے آپ کو شبہ ہو گیا کہ فلاں شخصیت کی اس نے توہین کی ہے اور نعرہ بھی لانے لگے فلاں کا گستاخ ہے؟ یہ بدگمانی چھوڑ دو، جب تک کہ یہ ختم نہیں ہوگی درمیان سے آدمی اسی طرح الزامات لگاتا رہے گا۔ قرآن مجید پر عمل کرو، اور قرآن مجید میں اس کے بعد فرمائے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، غائبانے میں اس کے ایسے اوصاف ذکر نہ کرے کہ سامنے کہو تو برا لگے۔ غیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر اتہام لگائے، الزام لگائے، تہمت لگائے، نہیں، وہ تو حرام ہے ہی۔ غیبت کا معنی ہوتا ہے کسی کے غائبانے میں موجود نہیں ہے، ایسی بات کرو کہ اس کے سامنے کہو تو برا لگے۔ اب کوئی اگر ایسے چلتا ہے، ٹھیک ہے بھائی وہ قدرتی طور پر ہوگا، لیکن آپ اس کے غائبانے میں کہہ وہ ٹھڑوا ایسے، اب یہ دیکھیں سامنے بولو گے تو مارے گا بھی وہ، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ جل وعلا اپنے کلام مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت کرنا، اپنے ہی بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت چبانا۔ زندگی میں تو شاید دانت کاٹ لے بھائی کو، لیکن جب انتقال ہو کر کچھ لاش پڑی ہو تو اب اس میں زور سے نہلا سے بھی تکلیف ہوگی، جنازہ بھی تیز نہیں لے چلتے کی تکلیف ہوگی۔ انتقال کرنے کے بعد بھائی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ کہ غیبت کرنا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب غیبت کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں۔ بدگمانی، کسی مومن کے بارے میں بدگمان ہونا حرام ہے، بلکہ اگر حقیقت بھی معلوم ہو جائے تو آپ نظر انداز کر دو، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اگر کسی طرح کی کوئی بات ہمارے مولانا رفیق صاحب کی طرف سے ان کے کانوں تک پہنچی تو میں نے اسی میٹنگ میں کہا تھا، دیکھیے اگر کوئی بات آئے تو آپ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے اس کی صفائی کر لیں، یہ اچھا ہوتا ہے۔ فوراً یقین کر لینا، ارے وہ میرا چاہنے اس کا فون آیا تو نہیں۔ ان کی طرف سے اگر کوئی بات آپ تک پہنچی، یا ہمارے سید صاحب سید عبدالوسیع صاحب کی طرف سے مولانا رفیق صاحب کوئی بات پہنچی، اس پر فوراً یقین نہ کریں۔ بھائی آپ دونوں ایک پیر سے مرید ہیں تو کیوں نہیں آپ لوگ رابطہ کر کے اپنی صفائی کر لیتے؟ آپ کے بارے میں یہ سننے میں آیا، بڑا اچھا ہوتا ہے یہ۔ اور یہی بات میں نے اس وقت کہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے کہاں سے کیا ہو گیا، اور شیطان جو ہے نا وہ کبھی اچھائی کی طرف لوگوں کو نہیں لے جاتا، وہ کائے کو راضی ہوگا کہ لوگ مل جائیں۔ تو خاص طور پر آج جو میں نے ان دونوں شخصیتوں کو بلایا، اپنا درد جگر بیان کرنے کے لیے بلایا۔ میں پھر انہیں حکم نہیں دوں گا، میں نے ایک مرتبہ کہا، میٹنگ کی، درخواست کی، مل گئے، اگر کچھ بات ہوئی تھی تو دونوں پھر میرے پاس آ جاتے۔ بھئی میں تو دارالفتہ میں بیٹھا ہی ہوں اسی لیے
پھر آ جاتے، کوئی صورت نکل جاتی، غلط فہمیاں دور ہو جاتی، بدگمانی دور ہو جاتی، لیکن اس کو پکاتے رہے یہاں تک کہ وہ پورا پھوڑا بن گیا۔ تو میں ان دونوں شخصیتوں سے گزارش کروں گا، آپ لوگ ایک دوسرے کو درگزر کر دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معاف کر دو دونوں کو۔ سبحان اللہ، آپ بھی سید صاحب اپنے سید ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سادات کرام کی شان رہی ہے سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں اللہ، تو کچھ نہیں ہے، ایک تیر بھی نہیں چلا ہے۔ اور میں حضور تاج الشریعہ کے بڑے قریب رہنے والے مولانا رفیق صاحب سے بھی عرض کروں گا، آپ کو آپ کے پیر و مرشد کا واسطہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اپنے دل سے اگر کچھ ہے دل میں اسے نکال دو اور آپ دونوں شیر و شکر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میری درخواست ہے، سبحان اللہ، اگر یہ سبحان لوگ اللہ، منظور کریں، قبول کریں تو میرے لیے بہت بڑا انعام ہے ان کی طرف سے۔ اور اگر سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، سید صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ حکم دے سکتے ہیں، درخواست مت کیجئے۔ ہاں، تو ملا دیا جائے، اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا رفیق صاحب بھی کچھ سبحان فرمائیں اللہ، گے۔ آپ کا اگر دل دکھا ہے، سبحان اللہ، آپ کا دل کسی بات سے دکھا ہے تو سید صاحب کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب میں چاہتا ہوں کہ دونوں شخصیتیں کوئی نعت کا ایک شعر ایک ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور محمود العلماء، حضور محمود العلماء، مداحان بارگاہ رسالت، حضرت قاری سید عبدالوسیع صاحب قبلہ، حضرت مولانا رفیق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھ جائیں آپ حضرات، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مائک میں بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تشریف رکھیں، ایک منٹ نعرہ نہ لگائیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے شاداب بھائی اور صادق بھائی بھی شریک ہو جائیں، کیونکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بدگمانیاں بہت پھیلی ہیں اور یہ دو حضرات کو بھی اس میں شامل کیا گیا، سبحان اللہ، تو یہ بھی تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، قائد ملت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا مستجاب وقت ہے، الحمدللہ، بولے سبحان اللہ۔ I love you, I love you. فرمائش حضرت بہت زیادہ چاروں طرف سے فرمائش ہو رہی، میرا مرشد سوڑا، میرا مرشد سوڑا، الحمدللہ۔ میں چاہ رہا ہوں شاداب بھائی کا بڑا مشہور کلام جو حضور تاج الشریعہ کے چہرے کے تعلق سے انہوں نے پڑھا تھا، سبحان اللہ، ہے نا، وہ کلام پیش کیا جائے تو جی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اور شروعات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شاداب بھائی کر لیں، ہے نا۔
چہرہ لگے سہانا میرے ازہری میاں کا، ہر سنی ہے دیوانہ۔ میرے ازغری میاں کا چہرہ تو ذرا دیکھو، کیا شان جلالت ہے، چہرہ تو ذرا دیکھو کیا شان جلالت ہے میرے خدا ان میں، یہ بات حقیقت ہے۔ مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریعت کو، مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریعت کو، مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریعت کو۔ بغداد سے مدینہ، اجمیر سے بریلی، روحانی آنا جانا میرے ازہری میاں کا، وابستہ ہوا جو بھی اس ازہری دامن سے، وابستہ ہوا جو بھی اس ازہری دامن سے، ہے دور وہابی کے، ہے دور رافضی سے، ہے دور نجدی کے، ایمان سلامت ہے۔ مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریعت کو، مولا سلامت رکھے میرے حضور شریعت کو۔ مرشد کو ذرا دیکھو دیکھو، مرشد کو ذرا دیکھو، نزدیک سے تم جا گئے، مرشد کو ذرا دیکھو، نزدیک سے تم جا گئے، ہر ایک ادا ان کی پابند شریعت ہے۔ مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریعت۔ ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے، ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے، ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے میرے اختر کا جواب، ایک شیشہ دے رہا تھا سارے پتھر کا جواب، نادان ابھی تو نے جانا ہی نہیں ان کو، نادان ابھی تو نے جانا ہی نہیں ان کو، اس وقت میرے مرشد دنیا کی ضرورت ہے، نادان ابھی تو نے دنیا کی ضرورت ہے۔ مولا سلامت رکھیں میرے حضور تاج شریعت کو، مولا سلامت رکھیں میرے حضور تاج شریعت کو۔ واہ میرے مرشد کی ذات، 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 واہ میرے مرشد کی ذات۔ بٹا کے صدقہ مفتی اعظم کے نام کا، بٹا کے صدقہ مفتی اعظم کے نام کا، لوٹو یہ ہے خزانہ میرے ازہری میاں کا، نادان ابھی تو نے جانا ہی نہیں ان کو، نادان ابھی تو نے جانا
نہیں نہیں ان کو اس وقت میرے مرشد دنیا کی ضرورت ہے مولا سلامت رکھیں میرے حضور تاج الشریعہ کو مولا حضور تاج شریعہ نگاہ کے مفتی اعظم کی گئے یہ جلوہ اور چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں اس دور زمانہ میں ان کا نہ کوئی ثانی اس مصرے کو آپ کو بلنا سینے کا زور لگا کر اس دور زمانہ تاج شریعت ہے وہ تاج شریعت ہے مولا سلامت یا کو مولا سلامت رکھے جانشین تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے جانشین تاج شریعہ مسلک بڑھاوے میں مسلک اشاعت میں مسلک بڑھاوے میں مسلک اشاعت میں مردوں کی نہیں نوری اسجد کی ضرورت ہے مولا سلامت رکھے حضور تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج شریعہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور سلام وہ ابو بکر و فاروق عثمان علی چار باغے خلافہ غوث اعظم امام تقا بنو کا غوث اعظم امام تقا بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی لاکھوں سلام جانشین آپ کے ہے اسجد رضا جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا قائد اہل سنت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت